دوستو صدام حسین نے 1950 سے 1979 یعنی جب وہ گدی پر بیٹھے ہزاروں انقلاب اس درمیان انہوں نے کیے۔ 1950 سے 1958 تک شہنشاہی نظام کو ختم کر کے ڈیموکریسی کے نظام کو لانے کے لیے انقلاب کرتے رہے، اور جب یہ نظام ختم ہوا تو جو پارٹیاں گدی سنبھالتی تھیں وہ عراق کی تعمیر و ترقی سے ہاتھ کھڑے کر لیتی اور یہودی جماعت صہیونیت کے ایجنٹوں کی طرح کام کرتی۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ صدام حسین کی باعث پارٹی نے عراق کی گدی سنبھالتے ہی سب سے پہلے کس کام کو انجام دیا۔ تو بتا دوں صدام حسین کی باعث پارٹی نے سب سے پہلے تیل کو نیشنلائزڈ کرنے کا کام کیا، جس تیل کے نکالنے سے لے کر ریٹ طے کرنے تک مغربی ملکوں کو اختیار تھا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بتا چکے ہیں کہ 20ویں صدی کے شروع سے ہی تیل کی اسٹاکس کمپنیوں نے تیل کی اس دولت پر قبضہ جما رکھا تھا اور اس کا ایکسپلوٹیشن کر رہی تھیں۔ صدام حسین کی باعث پارٹی نے تیل کو نیشنلائزڈ کرنے کے لیے سخت قدم اٹھائے اور سب سے پہلی مرتبہ مغربی ملکوں سے دشمنی مول لینے کا کام بھی یہی تیل کو نیشنلائزڈ کرنا تھا۔ صدام حسین اپنی کتاب قصۃ الحیاتی یعنی آبیدی میں لکھتے ہیں کہ تیل کی ساری پیداوار کو یورپین کمپنیاں اپنے فائدے میں استعمال کر کے عراق کو اس کا بس ایک معمولی سا منافع دیتی تھیں۔ جب ہماری باعث پارٹی سत्ता میں آئی تو ان یورپین کمپنیوں نے تیل کی پیداوار کو کم کر دیا، یہاں تک کہ جو کمپنیاں ہماری حکومت کے ماتحت کام کرتی تھیں ان سے بھی کم تیل یہ کمپنیاں نکالنے لگی تھیں۔ عراق میں تیل نکالنے اور عراق کو ڈیولپ کرنے کے حالات کثرت کے ساتھ موجود تھے، لیکن کوئی ترقی ہمیں تیل کے فیلڈ میں دیکھنے کو نہ ملی۔ اسی طرح ہم نے پائپ لائنوں کو دوسرے شہروں تک پہنچانے کی سہولیات فراہم کرنے میں کوئی نیا کام نہ دیکھا کہ جن پائپ لائنوں کے ذریعے عراق کے ہر گھر میں گیس پہنچائی جا سکتی تھی۔ عراق کے حالات دیکھتے ہوئے دوسرے ملک جن میں عراق جتنا ہی تیل تھا اور دوسرے منرلز بھی اتنے ہی تھے، وہاں تیل کی پیداوار میں ہمارے ملک سے زیادہ ترقی تھی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ عراقی تیل کے منافع اور آمدنی میں گھوٹالے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس جبری سیاست نے جس کو ان ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اپنا رکھا تھا ہمارے ملک کے بجٹ اور عراقی ترقی کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور ہم سے پہلے کی حکومتیں ان کمپنیوں سے ہاتھ ملائے ہوئے تھیں، جس کی وجہ سے عراق کی تعمیر و ترقی کا کام رکا ہوا تھا۔ اب تک یہ کمپنیاں اپنی منمانی کرتی آئی تھی، لیکن اب ہماری باعث پارٹی نے ان سے کچھ معاہدے کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ 15 جنوری 1971 کو یہ مذاکرات طے پائے۔ نمبر 1، عراق ان کمپنیوں کے منافعوں میں برابر کا شریک ہوگا۔ نمبر 2، عراق کی ان کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں عملی شرکت ہوگی۔ نمبر 3، ان کمپنیوں کا ہیڈ آفس لندن سے بغداد منتقل کیا جائے گا۔ نمبر 4، تعمیری لاگتوں کی جانچ پڑتال ہمیشہ عراقی کمپنیوں کی طرف سے ہوگی۔ نمبر 5، عراق کا تقریباً 1/4 تیل بازار میں لا کر بیچنے کا حق عراق کو ہوگا اور اس کے حساب کتاب کی ذمہ داری بھی عراق ہی اٹھائے گا۔ بہرحال 15 جنوری 1971 سے 6 فروری 1972 تک یہ قانون چلے، لیکن آل کمپنیوں کے کام کرنے کے طریقوں نے یہ بات صاف طور پر ظاہر کر دی کہ انہوں نے ان قانونوں کو بند راہ پر ڈال دیا اور دھوکے بازی اور چال بازی سے کام لے کر عراقی قوم کی جائز مانگوں کو پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ ان کمپنیوں نے عراق میں تیل کا لائسنس لینے سے پہلے ہزاروں وعدے کیے تھے، جن میں تیل کے کنووں کے آس پاس والے علاقے کو فائدہ پہنچانا، عراق کے قانونوں کی پاسداری اور عراقی قوم کو ان کی قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کا پورا حق دینا تھا۔ حالانکہ ہو اس کا الٹا رہا تھا، عراقی عوام کا حال اتنا بے حال ہو گیا تھا کہ قوم تل کو محتاج تھی، یہاں تک کہ اپنے ہی ملک عراق کے نکلے ملت سے تیل گیس سے عام عوام محروم تھی، جبکہ ان کمپنیوں کے نمائندوں کی کوشش تھی کہ عوام کے حقوق کو دبا کر ضائع کر دیا جائے۔ اس لیے 15 مئی 1972 کو ہماری باعث پارٹی حکومت نے ان کمپنیوں کو اپنے حقوق اور مانگوں کو پورا کرنے کی آخری وارننگ دے دی، اور اس بارے میں میں نے یہ کہا کہ باعث پارٹی کو چاہیے کہ وہ ان کمپنیوں کے خلاف ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے میں مزید دیر نہ کرے۔ دوستو، اس وقت تک صدام حسین گدی پر نہیں بیٹھے تھے، لیکن ہاں ان کی باعث پارٹی سत्ता میں تھی اور وہ بڑے عہدے پر تھے۔ چنانچہ اس بنیاد پر ہم نے انہیں 17 مئی 1972 کو دھمکانا شروع کیا، اور 2 ہفتے تک انہیں ڈرانے دھمکانے کا یہ سلسلہ بڑا سوچا سمجھا تھا۔ پھر ہم نے اس سے زیادہ ایک دن بھی مذاکرات کا سلسلہ جاری نہ رکھا، اور پھر 1972 سے تیل کو نیشنلائزڈ کرنے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ کمپنیوں کو نیشنلائز کرنے میں کیا کیا معاہدے ہوئے اور کیا کیا پریشانیاں آئیں، یہ سب ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔